وقاص صاحب یہ بتائیے، کل آپ چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کریں گے، کیا پی ٹی آئی کور کمیٹی نے نکات طے کر لیے ہیں؟ اہم نقطے کیا ہیں اس چارٹر کے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اہم نکات وہی ہیں جو عمران خان صاحب نے آلریڈی بتا دیے ہیں، اور وہ میڈیا میں بھی ہر کوئی جانتا ہے، ہم اس پہ بارہا بات کر چکے ہیں۔ وہی دو اہم نکات ہیں، سیاسی اسیران کی رہائی ہے نمبر 1، اور نمبر 2 9 اور 26 کے حوالے سے ہائی پارٹ جوڈیشل کمیشن کی فارمیشن ہے۔ یہ دو مین نکات ہیں، اس کو آپ ڈیمانڈ سمجھ لیں، آپ اسے ٹی آر سمجھ لیں، آپ کچھ بھی سمجھ لیں، یہی دو چیزیں ہیں جس پہ بات ہوگی۔ نیگوشیشنز کمیٹی بیٹھتی ہے، دونوں اطراف سے لوگ ہوں گے، اور کسی گفتگو پہ کسی ٹاپک پہ بات ہو سکتی ہے، نکل سکتی ہے، پولیٹیشنز ہیں، they sit together, that's all right, but بات بیسیکلی انہی دو نکات پہ ہوگی۔ اچھا شیخ صاحب، پہلے جو آپ کی طرف سے 4 نکات آئے تھے، اس میں 8 فروری کے مینڈیٹ کی واپسی بھی تھی، 26ویں آئینی ترمیم کی واپسی بھی تھی۔ یہ 2 نکات جو پیش کیے گئے تھے وہ تھے اعتماد سازی کے لیے کہ حکومت ان کو مانے تو آگے بات بڑھے۔ تو اب یہ انہی 2 نکات پہ بات ہوگی، کوئی نیا نقطہ نہیں ہے فی الحال ایجنڈے پر؟ جی، یہ ایکچولی جو پرائورٹی سیٹ ہوئی تھی جو آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ ہے جب ہماری 4 والی موبلائزیشن ہوئی تھی، ڈی چوک والی، اس کے بعد جب ہماری فائنل کال ہوئی تو پھر اس میں پرائورٹی سیٹ کی گئی تھی، اور پرائورٹی یہی تھی کہ جو چیزیں ایزیسٹ ہیں، جو چیزیں فوری ڈیلیور ہو سکتی ہیں، جن پہ عمل درآمد کرنا آسان ترین ہے، تبھی ترمیم دا ریورسل ہوئے یا مینڈیٹ کی واپسی ہو، جی and we will take it back انشاءاللہ تعالی۔ یہ 2 نکات ہیں، یہ بڑے آسان ہیں۔ اچھا، جی فرمائیں۔ دیکھیے، جی یا مہربانی کریں بندے چھوڑ دیں، نہ ایسی بات نہیں ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تھرو جوڈیشل پروسیس ہمارے جو اوپر جو جعلی کیسز بنائے گئے ہیں، جو ہمارے لوگوں کو بے گناہ اندر رکھا گیا ہے، آپ ججز کو مت ان پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کریں، حکومت کو وہ نہ انہیں دبانے کی کوشش کریں، جیسے ہائی کورٹ کے ججز کا خط آیا تھا، میاں والی والے جج کا خط آیا تھا، فیصل آباد والے جج کا خط آیا تھا۔ تو آپ اس جو پروسیس ہے اس پہ اثر انداز نہ ہوں۔ ہم رہائی کی بات ایسے کرتے ہیں، ہمارا ہر آدمی اسی جوڈیشل سسٹم کے تھرو باہر آئے گا اور اسی سے آنا چاہتا ہے، ہم کسی ڈیل کے وہ نہیں ہے، ہم تو صرف چاہتے ہیں کہ انصاف کا جو عمل ہے اس میں آپ مداخلت نہ کریں، ججز کو ناجائز تنگ کرنے کی اگر کوئی خواہش ہے تو اس کو عملی جامہ نہ پہنایا جائے تو بہتر ہے، اس سے ملکی حالات خراب ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ مطالبات جزوی طور پر یا کلی طور پر حکومت مان لیتی ہے، تسلیم کر لیتی ہے، ظاہر ہے گیو اینڈ ٹیک ہوگا، کچھ نہ کچھ کمی بیشی آپ بھی کریں گے، تو اس کے بعد آپ کو مینڈیٹ پر کوئی اعتراض نہیں ہے، 26ویں آئینی ترمیم پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، یہ سسٹم اسی طرح اپنی مدت پوری کرے گا؟ بالکل اعتراض ہے، ہوگا، مگر چیزیں سٹیپ وائز ہوتی ہیں۔ ہم آلریڈی اس کو ترجیحات میں لکھ چکے ہیں، ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم نے اس کو وڈرا کیا ہے، ہم نے تو اپنی صرف پرائورٹی سیٹ کی ہے، اور پرائورٹیز میں بھی جو گول ایزیلی اچیو کیے جا سکتے ہیں پہلے ان پہ بات ہونی چاہیے۔ بالکل ہم نے نہ کوئی اپنے سٹانس سے وڈرا کیا ہے، نہ ہم پیچھے جا رہے ہیں، اور نہ ہم سمجھتے ہیں کہ فارم 47 والے جعلی حکمرانوں کا کوئی حق ہے کہ وہ پاکستان کو جو ہے وہ رول کرے اور پاکستان۔ اب آپ کے مخالفین تو یہ کہتے ہیں کہ آپ جہاد کرنے نکلے تھے تو پھر گولی چلی کا شکوہ کیوں کرتے ہیں؟ جب آپ جہاد میں گولی تو چلتی ہے۔ بہرحال دوسرا یہ ہے کہ یہ جو بشرا بی بی صاحبہ ہیں، کیا واقعتاً اصلی مذاکرات وہی کر رہی ہیں؟ نہیں، آپ نے مخالفین کی بات کی ہے، نہیں میں نے آپ نے بات کی تو میرا جواب بھی لینے۔ یہ جو بات کرتا ہے وہ بڑا ہی کوئی ناانجار اور بڑا ہی کوئی مطلب آئی ڈونٹ نو انٹلیکچولی بڑا کوئی ویک آدمی ہے جو اس قسم کی شیلو گفتگو کر رہا ہے۔ پڑھائی پہ جانا بھی جہاد ہے، آپ نے وہ حدیث بھی پڑھی ہوگی کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانا بھی جہاد ہے، نیک کام کرنا جہاد ہے۔ جہاد کی ایک قسم نہیں، جہاد کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ اس کو جہاد سمجھ کے کرتے ہیں، بٹ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم کو بندوقیں اٹھا کے چلے جائیں گے اور وہ کریں گے۔ ہاں، انہوں نے یہ سمجھا کہ جی یہ ان کے ساتھ وہ کرنا ضروری ہے، انہوں نے ہمیں گولیاں ماری۔ تو اس قسم کی بےہودہ اور گفتگو کرنے والوں کا میں کوئی جواب نہیں دے سکتا، اور میں یہ ضرور کہوں گا
کہ ہر نیک کام جہاد ہے اور جہاد کی بہت سی قسمیں ہیں اور اس کو ایسے انٹرپریٹ کرنا چاہیے. صحیح ہے. اچھا شیخ صاحب، آپ کے کچھ ساتھی بھی یہ کہتے ہیں اور کچھ حکومت کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ اصل میں مذاکرات جو ہیں وہ دو سطحوں پر ہیں، ایک پس پردہ ہیں اور ایک یہ ہیں جو منظر پہ نظر آ رہے ہیں. جناب بشریٰ بی بی اور علی امین گنڈاپور پس پردہ مذاکرات کر رہے ہیں اور کل کی ملاقات کو خاص طور پر اہمیت دی جا رہی ہے. تو کیا ایسا ہے واقعی یہ مذاکرات دو سطحوں پر چل رہے ہیں یا یہی مذاکرات ہیں جو کل سے شروع ہونے لگے؟ نہیں سر، یہی مذاکرات ہیں بچوں، کل سے شروع ہوں گے. دو سطحوں پہ کیا ہونے ہیں، اس قسم کی چیزیں ہیں. اور پھر آپ اگلا سوال یہی کریں گے کہ جی پھر اسٹیبلشمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. تو اس پہ میں آپ کو اس ملک کے فارم فنڈ 47 کے وزیر اعظم کا بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ 75 سالوں میں پہلی دفعہ ہے کہ حکومت کے پیچھے ایسے کھڑی ہے جیسے 75 سالوں میں کبھی نہیں کھڑی ہوئی. ٹھیک ہو گیا، یہ کہہ جو 75 سال ہے نہیں کھڑی ہوئی، جب آج کھڑی ہے پھر جڑا بیٹھ کے مذاکرات کر رہے ہیں تو پھر ہم سسٹم سے بات کر رہے ہیں، ہم صرف حکومت سے تو بات نہیں کر رہے. ہماری بات تو ٹھیک ہوگی. آپ جو ہیں شیخ صاحب ظاہرہ پرامن احتجاج کی بات کرتے ہیں، بلدیاتی نمائندے پشاور میں احتجاج کر رہے ہیں، وہ اپنے اختیارات مانگ رہے ہیں، فنڈز مانگ رہے ہیں، ان پہ شیلنگ کی گئی ہے پولیس کی جانب سے. کیا یہ عمل درست ہے؟ کیا احتجاج ان کا حق نہیں تھا؟ دیکھیں، احتجاج ہر آدمی کا آئینی حق ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں جو مجھے انفارمیشن ملی ہے، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے میری اس پہ بات ہوئی، جو متعلقہ دوست ہیں تو مجھے انہوں نے بتایا کہ یہ جو بلدیاتی نمائندے ہیں یہ چیف منسٹر کو ملے تھے اور ان کے ساتھ معاہدہ بھی ہو گیا تھا اور چیزیں طے ہو گئی تھی، جس میں سے کچھ چیزیں امیڈیٹ نیچر کی تھیں، جس میں ریلیزز تھیں فنڈز کے حوالے سے، کچھ لیجسلیشن کے حوالے سے تھیں. دیٹ ٹیکس ٹائم. اب اس حوالے سے آئی ڈونٹ نو کون سے مسکرینٹس تھے جنہوں نے یہ پلان کیا، پھر وہ پشاور پہنچ گئے اور پھر پشاور آ کے انہوں نے کینٹ ایریا کو خاص طور پہ جا کے وہ ٹارگٹ کیا کہ جو ہے وہاں پہ بہت سے ایسے لوگ تھے، آفیسز، گھر کینٹ کے اندر، وہاں چلے گئے. اگر آپ نے مطلب وہاں کو احتجاج کا وہ تک نہیں تھا بنتا. پھر کچھ رپورٹس ایسی تھیں کہ وہاں سے مسکرینٹس کا اور یہ خدشہ تھا آج کل کی سیکورٹی سچویشن دیکھتے ہوئے جو کچھ ہو رہا ہے کہ وہ شرارت جو ہے کو پلان کی گئی تھی جس سے کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا. تو حکومت کا یہ سٹانس ہے اس پہ کہ جی وہ اس کو روکنے کے لیے ایک منیمم فورس جو ہے وہ استعمال کی گئی تاکہ کوئی بہت بڑا تماشا نہ ہو جائے. اور اس میں جو ان کے پاس ان کی رپورٹس ہیں اسپیشل برانچ کی وہ کچھ زیادہ ڈسٹربنگ ہے، جو آپ سے کچھ دیر میں یا کل صبح آپ سے متعلقہ وزیر جو ہے وہ خود بات کریں گے. شیخ صاحب، آپ پرانے سیاسی ورکر ہیں، آپ خود اس بات کو سمجھتے ہیں. احتجاج سب کا آئینی حق ہے، میں پہلے کہہ چکا ہوں، اور میں سیاسی ورکر کے احتجاج کے حق سے بالکل وہ نہیں کرتا. میں خود ایک سیاسی ورکر ہوں اور احتجاج کی سزا میں ہی جو ہے وہ ایک ضلع سے دوسرے ضلع پھر رہا ہوں. تو آپ یو شوڈ ناٹ ایکسپیکٹ کہ ہم میں سے پی ٹی آئی میں سے کوئی وہ کرے گا. مگر کوئی اگر سیاسی ورکر کی آڑ میں اور بڑی کریڈیبل کوئی انفارمیشن ہوتی ہے تو پھر اس کو روکنا بھی، تو آگے جس حکومت کے خلاف وہ احتجاج کر رہے تھے وہ کون سا کوئی جو ہے کوئی کیا اسے کہتے ہیں کہ کوئی ڈکٹیٹریل گورنمنٹ تھی، وہ بھی سیاسیوں کی حکومت ہے.